تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ امیر اہل سنت کے رسالے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول صفحہ نمبر 1 پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول یہ روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کا رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، یہ رسالہ پڑھ لینا چاہیے جنہوں نے نہیں پڑھا۔ بدری چینل کے ناظرین اس رسالے کو حاصل کریں، اور اس رسالے میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ عاشقان رسول کو علم دین سے آگاہی دینے کی نیت سے وقتاً فوقتاً مختلف اسلامی کتب و رسائل کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی کاوش کو آگے بڑھاتے ہوئے مکتبۃ المدینہ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی علمی تحریر پر مبنی رسالہ بنام حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول کا اجرا کر دیا ہے، جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہے حلال روزی کے بارے میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لقمہ حلال کی فضیلت، لقمہ حرام کی نحوست، اجیر کی اجرت کے مسئلے پر سوال و جواب، رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیتاً طلب کیجیے، اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو تحفتاً دیجیے اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیے۔ آن لائن خریداری کے لیے وزٹ کیجیے www.maktabatul-madina.com۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480105226 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں feedback@maktabatul-madina.com۔ اس کے آخر کے اندر مکتبۃ المدینہ آن لائن پرچیز کا تو ترغیب ہے، اور ساتھ ساتھ www.ilyasqadri.com یہ آپ کے پاس ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر آپ امیر اہل سنت کے کتب و رسائل، امیر اہل سنت کے کتب کے جو ترجمے ہوئے ہیں، آڈیو بکس ہیں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، امیر اہل سنت کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایک ہی ویب سائٹ پہ ملیں گی، www.ilyasqadri.com۔ اس کو آپ ضرور وزٹ کیجئے، اور اس رسالے کو تو آپ نے مطالعہ کرنا ہی کرنا ہے، اور ہم آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ مدنی گلدستے وغیرہ لے کر آتے ہیں، دلچسپ سوالات امیر سنت کے ایمان افروز جوابات کے عنوان کے ساتھ ہماری صورت بنتی ہے۔ اور اس وقت ہمارے درمیان جامعۃ المدینہ فیضان حمید الدین ناگوری شریف ہند کے طلبہ کرام ہمارے درمیان ہیں۔ بعض لوگ ہوتے دو چہروں والے، یہ دو چہرے والے کیا ہوتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے، آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ دو چہرے والے لوگ ہمارے درمیان بہت سے دو چہرے والے لوگ بسا کرتے ہیں، جو باہر سے گلشن و اندر سے صحرا ہوتے ہیں۔ دوہری گفتگو، دوہرا رویہ ان کی پہچان بن چکی ہوتی ہے۔ منافق شخص معاشرے پر بلا شبہ منفی اثرات مرتب کرتا، گھروں کا سکون برباد کرتا اور اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ ایسے افراد
دین و دنیا دونوں ہی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آج کل منافقت اس قدر عام ہو گئی ہے کہ منافق پہچانا بھی نہیں جاتا، اور بعض معاملات میں تو لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ آپ سے عرض یہ ہے اس مرض کا کیا علاج ہے، اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا درس دیں کہ وہ ایک چہرے کے ساتھ جینا سیکھ جائیں؟ براہ کرم اس کا حل ارشاد فرما دیجئے تاکہ معاشرہ امن و چین کا گہوارہ بنے۔ یہ اپنے دو چہروں والا جو ہوتا ہے اس کو ذو الوجہین کہتے ہیں، یعنی کہ ایک کے پاس جائے گا تو ایک چہرے کے ساتھ جائے گا، جب دوسرے کے پاس جائے گا تو وہ دوسرے چہرے سے جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو دنیا میں دو رخا ہوگا، یعنی دو منہ والا، جیسا سوال میں کیا گیا کہ ایک کے سامنے کچھ کرے گا دوسرے کے سامنے کچھ، تو اس کو دو رخا بھی کہتے ہیں عربی میں ذو الوجہین۔ تو اس کے لیے ہے کہ جو دنیا میں دو رخا ہوگا، قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ عز و جل کے بندوں میں سب سے برا دو رخے شخص کو پاؤ گے، دو چہرے والے کو پاؤ گے، جو ایک کے پاس آ کر کچھ کہتا تھا اور دوسرے کے پاس آ کر کچھ۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے، دو رخا وہ شخص ہے جو دو دشمنوں کے پاس آتا ہے اور ہر ایک سے اس کی رائے کے موافق کلام کرتا ہے، اور دو دشمنوں سے ملنے والا کمی اس طرح کی حرکت سے بچ پاتا ہے، اور یہی عین نفاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوغلا پن سے، دو رخی سے، دو چہرے والے کردار سے ہم سب کو محفوظ رکھے، صاف صاف کھری کھری بات کرنے کی سعادت بخشے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بعضوں کا صاف صاف کھری کھری بات لوگ بے موقع کر کے دل آزاری کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ میں تو منہ پر بولتا ہوں کر کے سب کے سامنے اس کو بول دیا، یا ایسی بات بول دی کہ جس کا شرعاً بولنا ضروری نہیں تھا لیکن اس کو بول دیا، اور جس سے اس کا دل دکھ گیا کہ میں صاف بات کرتا ہوں کر کے، یا پھر وہ اس طرح گناہ میں پڑتا ہے بہرحال بعضوں کا صاف بات کرنے والا بھی۔ تو اس کے لیے بھی علم ہونا چاہیے کہ کون سی صاف صاف بات کی جائے اور کون سی صاف بات نہ کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کون سی صاف بات کس انداز سے کرنی ہے، کیا چیز کرنی ہے، یہ بھی ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہمارے لیے اسباب بنائے، موقع دے ہم یہ سبق بھی امیر سنت کے ذریعے پڑھیں، اور آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں اب مدنی منوں کی تربیت کا ایک خوبصورت انداز سکھانے کے لیے۔ چلیے جی۔ بچوں کی تربیت کا ایک خوبصورت انداز۔ وعلیکم السلام۔ یہ ایسے تھوڑی ملے گی، بولو اللہ، آقا، حج، عمرہ، غوث پاک، مکہ، مدینہ۔ آنے کو بھی شاد رکھ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا۔ اس میں چلتا نہ پائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ ایاکم۔ آمین۔ حسن اللہ کو دے دو، یہ بھی آپ بھائی ہے نا، تیرا سبحان اللہ۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرہ. ان کی راہ پر چلے کر دے ان پہ فدا، ان کو آباد رکھے. امیر علیہ سنت اپنے پوتے شہزادہ اسید کے ساتھ تھے، اور لازمی بات ہے کچھ آوازیں اور بھی تھیں، جانی پہچانی آوازیں بھی تھیں. نگران پاک کابینہ بھی تھے، شہزادہ عطار بھی اس جگہ پر تھے. یہ لازمی بات ہے وہ قریب میں ہوں گے، کچھ ریکارڈ کر رہے ہوں گے. یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، اور میٹھی میٹھی باتیں آپ سن رہے ہیں تو میٹھا میٹھا شہد بھی کھاتے ہوں گے. میٹھا شہد دینے والی شہد کی مکھی کبھی کاٹ بھی لیتی ہے. مرکزی جامعۃ المدینہ جڑا والا بھی ہمارے ساتھ ہے. آئیے، اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو کیا کرنا ہے؟ شہد کی مکھی. حضرت سوال یہ تھا کہ شہد کی مکھی کے کاٹنے یا جلنے پر کیا علاج کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. ایک علاج اس کا یہ بھی ہے کہ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو سر پیاز کا ٹکڑا باندھ لیجئے. گرم پانی یا آگ سے جل جانے کی صورت میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور یہاں براہ راست بھی موجود ہوتے ہیں. رجب المرجب مہینے کی آمد ہے اور کفن کی واپسی، یہ امیر سنت کا ایک بیان بھی ہے، تحریری رسالہ بھی ہے. اس پہ کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اے رجب المرجب کے قدردانوں، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. ماہ رجب المرجب میں عبادت کا بیج بویا جاتا ہے. رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. اپنے بیٹے کو وصیت کی، یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور وصیت کردہ کپڑے اپنی جگہ سے غائب تھے. جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ سنتوں بھرا بیان مکمل دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے www.ilyasqadri.com. نیز امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سنتوں بھرے بیانات مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ کے ذریعے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کے ذریعے آپ امیر السنت کے مختلف بیانات، آپ امیر السنت کے مدنی مذاکرے، امیر اہل سنت کے بعض سلسلے، بعض مدنی گلدستے اور بعض ویڈیو مدنی گلدستے وغیرہ بھی آپ ایک ہی جگہ دیکھ سکیں گے. اور آپ جہاں بھی مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کے ذریعے، اور اسی طرح www.ilyasqadri.com کے ذریعے آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. با آسانی نہیں، با مشقت ضرور، تھوڑی مشقت کرنی پڑے گی، تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، اور جب ذہن ہوگا، جذبہ ہوگا تو رہنمائی ہوگی. 100% امیر سنت کے مدنی مذاکرے جب بھی براہ راست اس پہ شرکت ہونی چاہیے، اور ہفتہ وار اجتماعی مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر شرکت کی ترکیب بنانی چاہیے. اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے جس انداز سے امیر سنت کے بہت سے سلسلوں پہ مختلف انداز سے کام بھی ہوتا ہے. کچھ آپ کبھی انگلش سب ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہوتے ہوں گے، اور اسی طرح ایک ڈبنگ کا بھی ہمارا سلسلہ ہوتا ہے کہ دوسری زبانوں کے اندر ان مدنی گلدستوں کو ریکارڈ کیا گیا ہوتا ہے. ہم آپ کو عربی ڈب ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ امید ہے اردو کے اندر سب ٹائٹلنگ بھی ہوگی، اردو کے اندر کی پٹیاں بھی چل رہی ہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں. عشاق الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مبارک علیکم دخول الشہر رجب المبارک، اوصیکم فیہ بکثرت العبادت والصیام. اسأل اللہ تعالی ان یوفقنا لأداء حق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. يسن الدعاء عند حلول رجب
كان كلما يحل رجب يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. هيا نقرأه عملا بهذه السنة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت ہمارے درمیان ایک اور جامعۃ المدینہ ہے، فیضان صدیق اکبر آگرہ ہند براہ راست ہے، اور ہم نے اس وقت عربی ڈب مدنی گلدستہ دیکھا. رجب المرجب کے آمد ہے، روزوں کی تیاری کریں، اور سحری اجتماع بھی دعوت اسلامی کے تحت رجب المرجب کے ماہ میں ہوتے ہیں. مقدس مہینوں کا تو ہمیں ادب کرنا بھی چاہیے، ساتھ ساتھ ہمیں مقدس تبرکات کا بھی ادب کرنا چاہیے. آئیے آپ کو اس ادب والے ایک مدنی گلدستے کی طرف لے کر چلتے ہیں. دکھائیے جناب. تبرکات. باپو یہ باب کعبہ کا ماڈل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام مطلب ڈائننگ میں جو اس میں سے بنا، اور یہ غلاف کعبہ ہے 50 سال پرانا، اور یہ اور بھی غلاف کعبہ ہے چھوٹے چھوٹے پیسز، اور پھر یہ پورے حرم کی مسجد کی ماڈل ہے، اور پھر یہ موئی مبارک ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی خاک ہے، اس کے اندر کعبے کے طرح کعبہ شریف کے اندر کے سبحان اللہ اللہ. اور یہ دین شریف کے مسجد کے ماڈل ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. یہ مسجد نبی شریف کا پتھر ہے، ماربل ہے فرش کا. پاپا آپ یہ سب چوم رہے تھے، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے؟ کیوں نہیں بیٹا، یہ تو صحابہ کرام کی اس میں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پر جس جگہ بیٹھتے تھے نا، اس جگہ ہاتھ مبارک لگا کر پھیرنا. پھر منبر شریف کا جو گولا ہوتا تھا، یہ گولے ہوتے ہیں جیسے، تو اس کو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک رکھتے تھے، ہاتھ مبارک ہولی ہینڈ ہے نا، تو اس کو بھی رکھ کے پھیرنا. قرآن کریم کو چومنا تو فاروق اعظم کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیوں صحابہ کرام یہ تبرکات کہلاتے ہیں. تبرک برکت کی چیز، تبرک کی جمع ہے تبرکات. تو یہ آپ نے ماشاءاللہ تبرکات جمع کی ہے، جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو چیز ہو، صحابہ کرام سے نسبت ہو جائے، کرام سے نسبت ہو جائے، تو وہ تبرک ہوتا ہے. تو پھر یہ جیسے مسجد نبوی شریف کا پتھر مبارک ہے فرش کا، تو یہ سرکار کی مسجد سے اس کو نسبت حاصل ہے. تو یہ آپ نے اس لیے رکھا کہ یہ بابرکت ہے. یہ باب مبارک تو سارے تبرکات کا بھی تبرک ہے. یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے اس کو تو نسبت ہے. یہ جو سب یہ جتنے بھی تبرکات ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر تبرک ہے. یہ دنیا کا کوئی تبرک اس تبرک کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ نعل پاک ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوریجنل نعل پاک ہے نا، وہ بھی بہت بڑا تبرک ہے. لیکن منہ مبارک اس سے بڑا تبرک ہے کہ تو جسم کا حصہ ہے نا، اور منہ مبارک نعل پاک کا نقش ہو، یعنی پکچر سمجھ لو، تو پکچر ماڈل ہو، پکچر ہو، وہ بھی برکت والا ہے. اس طرح کعبہ شریف کا پکچر، سبز گنبد شریف کا پکچر، یہ سب تبرک ہیں، بابرکت ہیں. ان سے بڑی برکتیں ملتی ہیں. بزرگوں نے ان کے بڑے احترام کیے، ان پر تو کتابوں میں بڑے فضائل لکھے ہوئے، ان کی برکتیں لکھی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے رکھے ہیں. اچھی نیت سے رکھیں گے، احترام کی نیت سے، تو اس کو ثواب ملے گا. تو اس کے قریب دعا بھی قبول ہوگی. رحمتوں کا نزول یہاں تو ہو رہا ہوگا، رحمتوں میں ڈھکے ہوئے ہوں گے. یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو رکھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں تبرکات کی برکتوں سے بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے، ہم سب کو نیک بنا دے، ہمیشہ سب کے لیے ہم سے راضی ہو جائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ.
تو اس طرح جب تبرکات کی اہمیت دل میں ہوگی تو بزرگوں کی اہمیت زیادہ دل کے اندر ہوگی، مدینہ شریف کی اہمیت ہوگی، مکہ شریف کی اہمیت ہوگی، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی اہمیت ہوگی، اور جب ان چیزوں کی اہمیت ہوگی تو ان کی یاد بھی آئے گی اور بندے کی ایک اپنی کیفیت بھی ہوگی۔ امیر اہل سنت مختلف کیفیت کے اندر بعض اوقات آپ کی بھی ایک مزاج ہے، آپ نے یہ تو دیکھا ہی ہوگا مدنی چینل کے ناظرین نے کہ آپ کسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اپنی مدنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کبھی آپ کے ایسی جذبات ہوتے ہیں تو کچھ اشعار بھی کہتے ہیں اور وہ ہمیں میسر آتے ہیں، ہم آپ کو مختلف مواقع کی مناظر کے مکسنگ کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ آئیے بھائی دکھاتے ہیں۔ آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جا اے میرا کاش دریا کے پاس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیکی کی دعوت کے لیے مبلغین کے سفر وغیرہ تو آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہوں گے، اور امیر سنت کے اوائل میں بہت سارے سفر ہوئے مگر مدنی چینل نہیں تھا، اور ہمیں کچھ چیزیں ایسی میسر آ جاتی ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں۔ امیر سنت کا ایک سفر اور ایک واقعہ، اور وہاں پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ غیر مسلم کا قبول اسلام۔ چلیے چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی طرف۔ مرحبا سیدیت سارا سیدیت سارا سیدیت سارا سیدیت سارا مرشدیت تارا مرشدیت تارا سیدیت سارا سیدیت سارا سیدیت سارا سیدیت سارا۔ آج الحمدللہ یہ چٹھی ملی ہے کہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ہے اور اب ان کا نام رکھنا ہے، ان کا نام رکھتے ہیں محمد، اور پکارنے کے لیے بلال رضا۔ بہت بہت مبارک ہو ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ زیارت کر لیں۔ گدا کو بے عمل ہے اور برا ہے، سخت مجرم ہے جو کچھ بھی ہے، مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب، جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آواز کے اوپر مختلف مناظر کے ساتھ آپ نے شعر بھی دیکھا، پھر آپ ساؤتھ افریقہ کا اپنے مدنی گلدستہ بھی دیکھا۔ اسی طرح لوگوں کو نصیحت کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک طریقہ آج کے زمانے میں صوتی پیغامات کے ذریعے نصیحت آموز مدنی پھول دینا۔ تو آپ کو صوتی پیغام پر ملی ہوئی ایک حکایت، اور امیر علیہ سنت حکایت کے ساتھ درس کے مدنی پھول بھی دیتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، آپ کو مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ یہ دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرضی حکایت
एक उम्र रसीदा बुजुर्ग लाठी टेकते हुए गुजर रहे थे, कमर झुकी हुई थी। एक नौजवान ने देखकर मजाक करते हुए कहा, बड़े मियाँ क्या तलाश कर रहे हैं? वो बुजुर्ग समझदार थे, उन्होंने बुरा मनाने के बजाय नेकी की दावत देने का मौका गनीमत समझते हुए फरमाया, बेटा अपनी गुमी हुई जवानी तलाश कर रहा हूँ। उसने हंसते हुए कहा, बड़े मियाँ खैरियत तो है, कभी गुमी हुई जवानी भी मिला करती है? बुजुर्ग ने फरमाया कि वाकई तुमने दुरुस्त कहा कि गुमी हुई जवानी नहीं मिला करती। अब आप इस वक्त जवान हैं, इस जवानी से फायदा उठा लीजिए। मैंने जवानी गफलत में गंवा दी, इसका कोई फायदा ना उठाया, अब मैं पछता रहा हूँ। अब इबादत करना भी चाहूँ तो मेरा कमजोर बदन साथ नहीं देता। इससे पहले कि आपकी जवानी भी रुखसत हो जाए, इससे फायदा उठा लीजिए, नमाजों का एहतमाम कीजिए, सुन्नतों पर अमल कीजिए और कुछ आखिरत का सामान कर लीजिए। उस नौजवान पर इस नेकी की दावत का गहरा असर हुआ कि मैंने मजाक उड़ाया और ये बड़े मियाँ जो है बुरा मनाए बगैर इन्होंने मुझे मीठे बोल के साथ नेकी की दावत दी। उस नौजवान ने माजरत चाहते हुए कि हुजूर मैंने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन आप तो मेरी आखिरत की बेहतरी चाहने वाले हैं और मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से तौबा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कभी नमाज तर्क नहीं करूंगा और मैं अपनी जवानी से भरपूर फायदा उठाते हुए खूब इबादत करूंगा, दीन की खिदमत भी करूंगा और इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफा रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने अपनी जवानी में अपने आप को नेकी की दावत देते हुए फरमाया, रियाजत के यही दिन है बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो अभी, नूरी जवां तुम हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये वो आवाज़ जिसे लब्बाइक कहते हुए बहुत से आशिकान रसूल नेकी की दावत के मदनी काम में मसरूफ़ हुए। अमीर सुन्नत के बयानात का भी एक अरसा सिलसिला रहा। अब आप आम तौर पर मदनी मुज़ाकरों में ही अमीर सुन्नत को देखते होंगे, उनके वो बयानात जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में मदनी इनकलाब का बाइस बना। आइए उसका एक मदनी गुलदस्ता मुख्तलिफ मवाक़े के मनाज़र के साथ दिखाते हैं। दुनिया की मोहब्बत। उम्र भर अगर दुनिया से मोहब्बत की तो ये मरते मरते थोड़ी छोड़ेगी। बिल्कुल आदमी अंधा हो जाता है, बिल्कुल अंधा हो जाता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिलों से निकालने की कोशिश करें। कि हदीस पाक में आता है कि दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है, जड़। मौत से गाफिल न हो ऐ बेखबर, है तुम्हें माँ एक साथ दुनिया पर मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। ये दुनिया की मोहब्बत ही सब कुछ करा रही है। अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, आलीशान मकान चाहिए, आलीशान सवारी चाहिए, ऊंची कार चाहिए, मालदार सभी को बनना है। तो आपको पता है कि जब मालदार बनना है तो इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, रिश्वत भी देनी पड़ती है, सूद पर लोन भी लेनी पड़ती है, झूठ भी बोलना पड़ता है, नाकिस माल भी चलाना पड़ता है, न जाने कितनी बेईमानियां करके, बददियानतियां करके, टैक्स की चोरी करके फी जमाना मालदार बना जाता है। असली जो जिंदगी है वो कब्र की है। देखिए आप खुद, दुनिया में बंदा जी जी कर कितना जीता है। दुनिया में बंदा जीता 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100, 125 साल। और कब्र में लोग हजार साल से मरते चले आ रहे हैं या नहीं। और फिर जो एक बार मरता है, कब्र में उतरता है, फिर वो कभी लौट कर नहीं आता। तो हजार साल से लोग अपनी अपनी कब्रों में गए, वापस नहीं आए। इसी तरह हमें भी अपनी अपनी कब्र में जाना है और पता नहीं कितने 100 साल और कितने हजार साल कब्र में गुजारा करना है। और जब बाहर निकलेंगे भी तो इस दुनिया में नहीं निकलेंगे। फिर आपकी परचून की दुकान नहीं होगी, फिर ये आपका फुला होटल नहीं होगा, बल्कि फिर होगा मैदान महशर, क़यामत का रोज होगा
اور قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غفلت سے بیدار ہو جائیے۔ تو خوشی کے خون لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیکی کی دعوت کا جب اس انداز کا کام ہوتا ہے تو اس کی پذیرائی بھی ہوتی ہے، اور ہم آپ کو اس سلسلے کے اندر امیر سنت اور دعوت اسلامی کے تعلق سے جو آپ کا معمول رہا، اس تعلق سے علماء اہل سنت کے تاثرات جو ہے وہ آپ کو بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان جامعۃ المدینہ فیضان ملت اور ٹانڈھا ہند کے جامعۃ المدینہ کے عاشقان رسول بھی موجود ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارے بنگلہ دیش کے مفتی صاحبان کی طرف۔ چلیے جی، دکھائیے۔ امی کا قافلہ اور اس کے میر کارواں امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے جس انداز میں دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے اور کثیر الجہاد جو کام شروع کیا ہے، وہ نہایت ہی لائق تحسین ہے۔ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ وأطال اللہ عمرہ، ان سے پہلی ملاقات دبئی میں ہوئی۔ تو اسی وقت سے، جس دن پہلی ملاقات ہوئی، اسی وقت سے میں آپ کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا، اور مجھے اس وقت یقین ہوا یہ الحمدللہ اللہ کے ایک ولی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کی سیرت کے بعض گوشے بھی ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تاکہ ہم اس سے بھی کچھ مدنی پھول حاصل کریں اور امیر سنت کے مختلف انداز کو ہم سمجھنے اور اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں کہ اس انداز سے آپ نے دین کا کام کیا اور کیا آپ کے معمولات رہے۔ آپ کو ہم تذکرہ امیر سنت کے عنوان سے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ میں 1970 میں جب حج کے لیے گیا تھا، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں بیٹھا تھا، تو ان کے 2-3 مریدین اور حضرت صاحب کے پیر بھائی، وہاں سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے حضرت صاحب کے پاس ملاقات کے لیے کہا کہ آپ قاضی بازار نور مسجد میں تشریف لے جائیں اور مولانا محمد الیاس قادری سے ضرور ملیں۔ تو میں ان کی فرمائش پر، ان کی خواہش پر حضرت سے نور مسجد کراچی میں قاضی بازار میں ملاقات، پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد کئی دفعہ ملاقات ہوتی رہی، کیونکہ میں نے پہلی ملاقات میں انہوں نے مجھے نصیحت شروع کر دی الحمدللہ، اور خوف کی ان کی ہر ماہ ایک چاند کے پہلے جمعے کو محفل ہوا کرتی نور مسجد میں قاضی بازار میں، اور اس کے آپ صدر تھے۔ اس وقت بھی ان کی تقریر میں، اس محفل میں صرف خوف خدا اور قبر کا خوف، یہ باتیں ہوتی تھی، اور جب بھی ملو تو ان کے نزدیک پاکیزگی اور آخرت کی باتیں کرنا۔ پھر انہوں نے میرے نکاح بھی اٹینڈ کیا 1979 میں، تو بڑے شریعت کے پابند تھے، تو کئی علماء میرے ساتھ تھے، انہوں نے سب نے فوٹو بنوایا، حضرت صاحب مجھے ہار پہنایا نوٹوں کا اور نکل گئے۔ اس کے بعد جب دوبارہ میں 2-4 آدمی بعد کراچی کا ملاقات کی، تو میں آج یہ سب بڑے فوٹو کھینچوائے، بڑے پوز بنوائے، تو جماعت والے مجھ سے کہتا فوٹو دو، تو میں شادی کا فوٹو چھپواؤں اخبار میں، تو میں نے کہا جب ایک فوٹو میں اتنا گناہ ہے تو اخبار میں ہزاروں فوٹو چھپیں گے تو کتنا گناہ ہوگا۔ تو یہ حضرت صاحب کے الفاظ کے سے میں نے وہ فوٹو نہیں چھپوایا، اور اس گناہ سے بچا میں۔ حرم شریف آپ تشریف آئے تو دونوں نے طواف سے فارغ ہو، تب میں کونے میں کھڑے ہو، پھر آپ سے ملاقات کی۔ میرے ایک دوست ہے حنیف بھائی، ان کو زیادہ ان کے گلے میں ہاتھ بھی ڈالا اور بڑی مسکراہٹ اور اچھی انداز میں ملاقات کی۔ حرم شریف میں اندر سر نہیں اٹھاتے تھے، نیچے لگائے کر کے دعائیں پڑھتے ہیں، طواف کرتے رہنا۔ میرے گھر پہ یہاں تشریف آئے، ارادہ نہیں تھا، کہیں اور پروگرام تھا، لیکن بس ان کا کرم اور بس میرے نصیب کی بات ہی لوگ آ گئے۔ کسی اور کے گھر میں غریب آدمی، ان کا تھا پروگرام قیام کا، تو یاسر بھائی تو تھے، یاسر بھائی نے مجھے اشارہ کیا، میں نے ان کو اسکوٹر بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ پھر وہ قیام کیا انہوں نے، شام کو افطاری وہیں کی۔ میں ایک واقعہ بہن غریب آباد میں پروگرام تھا، تو اب وہ مایوس ہو گیا کہ حضرت صاحب میرے گھر میں نہیں رک رہے، تو حضرت صاحب نے ایک گھڑی نکالی پلاسٹک کی پلیٹ والی، وہ مدینہ شریف گھڑی تھی، کہا یہ میں مدینہ کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ اس طرح میں ایک دو پی آئی بی کالج میں ایک مسئلہ آتا ہے مرکز کا، تو میں گیا تھا، تو میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا تھا، تو میں نے کہا حضرت نماز یہیں پڑھ لوں، تو آپ نے منع فرمایا، کہا تو میں نے کہا پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، تو کہا نہیں تو یہاں تک چل کے آ سکتا ہے، مسجد نہیں جا سکتا،
फिर वो मुझे मस्जिद भेजा, नहीं पढ़ने देना। कौन भेज दिया, नहीं अपने घर में मुझे मुकान यहाँ तक चल के आ सकता है मेरे पास, तो मस्जिद तक भी जा सकता है, तो यहाँ क्यों पढ़े, जाकर मस्जिद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे चैनल के नाजरीन, हम इख्तिताम में एक मदनी गुलदस्ता आपको दिखाकर अपने सिलसिले को अपने इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं, और आप मदनी चैनल देखते रहिए और मदनी मुज़ाकरों को अपना मामूल बनाइए। हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में अज़ इब्तिदा ता इंतहा 100% हाज़िरी के साथ पूरे वक्त के अंदर हमें शरीक होना होता है, तो इसका भी एहतिमाम करें। खा हमारी छुट्टियाँ हो और खा हमारे इम्तिहान हो, हम मदनी मुज़ाकरों के आदी रहें और मदनी मुज़ाकरों के साथ मदनी मुज़ाकरों के अंदर होने वाले सवाल जवाब को हम लिखे भी और उसकी बरकतें हासिल भी करें। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। आइए चलते हैं हम अपने आखिरी मदनी गुलदस्ते की तरफ। तेरा कलाम है इलियास कादरी।